یہی اس ملک کا المیہ ہے، اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا۔ اور اس کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج پچھلے 13 سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے۔ سیٹ اپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس پہ پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں۔ اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی، اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی کہ آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تبصرہ فرماتے ہیں، وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی ڈیموکریٹک طریقے کی بجائے کوسٹسب میئر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے، اسے پارٹی ان سے جو ہے وہ علیحدہ کی جائے، تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں جہاں بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک ایٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریزسٹنس آتی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو، یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلی مثالیں ہیں۔ شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت، ایک مقام، ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے جس انداز سے وکٹیمائز کیا گیا ڈیو ٹو پالیٹکس، ڈیو ٹو پارٹی، تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اگر پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق، ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق چل رہی ہوتی تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہیں وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح پہ بھی آ چکی ہوتی، اور اگر اس ملک میں اس پروسیس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہیں جس طرح سے دنیا میں آئی ہیں پاکستان میں بھی آئی ہیں۔ پارٹی آئین کے کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ پارٹی آئین میں ترمیم کی جائے، وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی ترمیم ہوگی؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہے اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ